السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بڑی تعداد میں مسلم جو نوجوان جو بچیاں ہیں اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد میں یا تعلیم کے دوران ہی اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا، اپنے معاشرت کا، اپنے ماحول کا، کسی چیز کا پرواہ کیے بغیر غیروں کے ساتھ میں، کفر کے ساتھ میں ساز باز کر لیتے ہیں، اور اب اس کے عشق میں، اس کے پیار میں اپنے ایمان کو جو کھو دیتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے جہنم کے ایندھن بننے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ کس قدر افسوسناک جو بات ہے، اس کی کیا وجہ، کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ چند باتیں میرے ذہن کے اندر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے، جہاں پر کہ بوڑھا باپ ہے اور نوجوان بھائی جو ہے موجود ہیں، فجر کے وقت میں مسجد نماز کے لیے جا رہے ہوں، وہاں سے اللہ کی رحمتیں لے کر گھر آ رہے ہوں، اور ماں ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے جو بچے ہیں، بہنیں وغیرہ ہیں، وہ بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر رہی ہوں، اور صبح شام یا دن میں کسی ایک وقت میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، اللہ رسول کی باتیں ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی اور پردے کی اور باتھ روم جانے آنے کی، گھر کے اندر جانے کی اور آنے کی جو سنتیں ہیں، اور ان احکامات پر جو عمل ہو رہا ہو، اس کا مذاکرہ ہو رہا، اور ساتھ ساتھ بچیاں جیسے ہی جو بڑی ہوتی جائیں تو ان کو مکمل پردے کے ساتھ میں رہنے کی اور مکمل پورے بدن کو جو ڈھکنے کی تاکید جو ماں جو کر رہی ہو، تو پھر بعد میں ان بچیوں کا بگڑنے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں۔ کیا اس کے اندر ہم کامیاب ہے نہیں ہے؟ ایک نظر اپنے اوپر اور اپنے بچیوں کے اوپر ڈالیں، اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ دوسری وجہ کہ جیسے ہماری بچیاں جو ہے اپنے گھر سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں ماحول ملتا ہے کو ایجوکیشن کا، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ میں جو پڑھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں پر اجنبی لڑکا ہو، اجنبی لڑکی ہو، تیسرا شیطان وہاں آ کر مسلط ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ کہ جیسے ہماری جو بچیاں جو اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں کہ ان کو نوکری کرنے کے بھوت ان کے ذہن کے اوپر جو سوار رہتا ہے، اور جب ڈبل ڈگریاں ہمارے پاس موجود ہیں، 4 دیواری کے اندر رہ کر ہم کیا کریں گے؟ تو بس ماں باپ بھی اس پر راضی رہتے ہیں، چلو جائیں گے 2-4 جو پیسے جو کما لیں گے، اور اپنی بچیوں کے سلسلے میں اور کانفیڈنس کے اندر رہتے ہیں، ارے ہماری بچیاں تو بڑی بااخلاق ہیں، ان سے کچھ برائیاں اور کوتاہیاں ہو نہیں سکتی ہیں۔ جب وہاں چلے جاتے ہیں تو چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے مزاج کے اندر آزادی آ جاتی ہے۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غیر اسلامی جو ماحول ہے، اپنے ساتھ میں جتنے کولیگس رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ میں ملنا جلنا، پیار و محبت کی باتیں کرنا، ہنسنا، ایک دوسرے کے نمبر کو جو شیئر کرنا، اور ہوٹلوں میں جانا، آپس میں بیٹھ کر کھانا پینا اور گھومنے پھرنے کے لیے جانا، وہاں پر نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، بس ایک دم جو آزادی ہے۔ اور اس کے بعد میں آتے جو ہے پٹری سے ٹرین اتری جاتی ہے، اور ٹریک سے جب نکل جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے ذہن کے اندر یہ نقشہ جو بیٹھ جاتا ہے، ارے کہ ہمارے مذہب کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں، یہاں پر برقع پہننا ہے، حلال حرام کی جو پابندی ہے، اور اجنبیوں سے بات نہیں کرنا ہے، اور ہر چیز کا اندر جو لحاظ رکھنا پڑتا ہے، بڑوں چھوٹوں کا جو خیال کرنا پڑتا ہے، یہ مذہب کو اختیار کرو، یہاں پر کسی قسم کے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور میرے لڑکے نے جس سے میں نے عشق جو لڑائی ہے، اس نے پوری آزادی مجھے جو دی ہے، جس طریقے سے تم جس شکل میں، جس پہناوے کے ساتھ میں اور جس ڈریس کے ساتھ میں جب جیسے چاہے تم رہو، جیسے چاہے تم باہر گھومو پھرو، میرے طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب یہ بھوت اس کے سر کے اوپر سوار ہو کر یہ نقشہ اس کے ذہن کے اندر جو بیٹھ لیتا ہے تو اس کے بعد میں شیطان تو ہے ہی اس کی مدد کرنے کے لیے، وہ پوری طریقے سے اسے تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد میں لڑکی بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر بعد میں اس کے لیے گمراہی کے اتنے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو کھو بیٹھنا اور ایمان کی قدر کو جو ہے نہیں جاننا اور ایمان کو جو چھوڑ دینا، اس کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے رجسٹر آفسوں کے باہر جا کر دیکھو، مسلمان جن کے خوبصورت ان بچیوں کے جو نام ہیں اور ان کی جو شادیاں ہو رہی ہیں غیروں کے ساتھ میں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کفر کے ساتھ میں انہوں نے اپنا ساز باز کر لیا ہے، اتفاق کر لیا ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ تیرے عشق کی خاطر میں اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، کہ خود جانے والی جو لڑکی ہے یہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کی ایندھن بن گئی، اور ساتھ ساتھ جس کے ماں باپ اس کو اتنا پالے پوسے، اس کے ہر خیر و خوبی کا خیال کرے، زندگی اس کے لیے کھپا دیے،
آج ہمیشہ کے لیے اس کو سر نیچے کر کے، حالانکہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، ساری چیزیں ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس بیٹی کی ناشائستہ حرکت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ہر ایک کے سامنے، اپنوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے کہ ذلیل بن کر نگاہوں کو نیچی کر کے اسے چلنا پڑتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے واقعات سے خوب سبق حاصل کرنے اور اپنے بچیوں کے اور بچوں کے ایمان کے سلسلے میں خوب فکر کرنے اور گھر کے اندر 100% دینی ماحول کو قائم کرنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔